لسٹ ہے ہمارے اسی ٹاپک کے اوپر فوکس ڈسکشن کریں گے کہ اس کا کیا اثرات ہوں گے ہماری سیاست کے اوپر، کیا مارشاء اللہ کا راستہ رکے گا، کیا کوئی ایسی کلیش والی کیفیت تو نہیں پیدا ہو جائے گی، کیا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کے اندر اتنی سخت اتنی جان ہے کہ ان دو بھاری بھرکم فیصلے، پہلا جو آرمی چیف کی تعیناتی کا ہے اور دوسرا جنرل پرویز مشرف کی سزائے موت کا ہے، اس کو سہار بھی سکیں گے، اس کا وزن اٹھا سکیں گے۔ جو پینلسٹ ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں محمد زبیر صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں جی آپ کو پروگرام میں۔ اس کے علاوہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ زبیر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، بہت سخت فیصلہ ہے اور رد عمل بھی بڑا سخت ہے، آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں؟ مطلب ہسٹورک ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، مطلب اتنا بڑا فیصلہ ایک فارمر آرمی چیف کے خلاف، فارمر پریزیڈنٹ سے زیادہ ان کی حیثیت فارمر آرمی چیف کے حوالے سے تھی، اسی وجہ سے آئی ایس پی آر کا ریاکشن بھی آیا۔ سو فارمر آرمی چیف کے بارے میں کبھی بھی اس قسم کا فیصلہ نہیں آیا اور ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا گیا تھا کبھی کہ پاکستان میں اس قسم کا ماحول ہوگا۔ ایون پوسٹ لائرز موومنٹ جب ایک ایسا ماحول بنا کہ جی اب پاکستان میں عدل کا نظام ہوگا and all of that stuff، تو ظاہر ہے پورے پاکستانی قوم کے لیے ایبزارو کرنا تو بہت ہی ایک مشکل ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ فیصلہ بہت اچھا لگا ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ فیصلے سے آپ کے خیال میں کیا ہے، یہ اچھا فیصلہ ہے یا برا میرا فیصلہ؟ خیال ہے بہت اچھا فیصلہ ہے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یا تو ہم یہ کہیں کہ آرٹیکل 6 آئین کا حصہ ہے، یا تو یہ تھا کہ آرٹیکل 6 کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اور 2000 میں جب فیصلہ ہوا، سپریم کورٹ نے ان کو موقع دیا کہ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے 3 سال دے دیا، 3 سال تک ترمیم کر سکتے تھے، تو اس وقت وہ آرٹیکل 6 نکال سکتے تھے اس سے۔ جنرل ضیاء کو بھی یہ موقع ملا، جنرل ضیاء کو بھی موقع ملا، تو یہ آرٹیکل 6 حصہ ہے، اس میں سزا کا بھی تعین ہے، اور یہ جو ہائی طریقہ ٹریزن کار کا کا رد بھی عمل ہے۔ ہے، غداری کا لفظ، جی، سنگین غدار، غداری، اس لفظ کو بھی تبدیل کیا جا سکتا تھا لیکن نہ جنرل ضیاء نے کیا نہ جنرل مشرف نے کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو 2009 میں، پتہ نہیں آپ نے ذکر کیا اس کا یا نہیں، 2009 میں یونینیمس فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس وقت کی 15 رکنی پیچھے ججز کا کیس جو کہ جی اس میں یہ کہا کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جی، اور اس میں یہ کہا کہ صرف ان پر ابیٹمنٹ کا نہیں، صرف ان کے اوپر، صرف ان کے اوپر۔ سو ایک تو وہ سارا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں، اچھا پھر اس کے بعد فار اے کامن مین کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی ان کو موقع نہیں ملا، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو تو 6 مہینے میں فیصلہ کرنے کے لیے سیاست کہا پہ گیا۔ اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ کیا سیاسی اعتبار سے حکومت اتنے دو تگڑے فیصلوں کا وزن اٹھا لے گی؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی چیز ہے، کئی دفعہ وہ کہتے ہیں نا ایون اف ہیونز فال، ہم نے سنا ہوا ہے کہ ایون اف ہیونز فال ہونا صحیح چاہیے، اور اس کے بعد اس کے اثرات کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے اور ریسنٹ ہسٹری بھی دیکھی جائے تو یہ بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت حکومت وقت کے اوپر پریشر ہے، عمران خان اور ان کی حکومت کیسے ریاکٹ کرتی ہے، تو اس بوجھ تلے حکومت اپوزیشن پولیٹیکل دب گئی ہے، اس پارٹیز بوجھ ہیں، تلے میڈیا ہے، جی میڈیا ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے راستہ چاہیے، فوج ہے ایک طرف، پھر جوڈیشری ہے، تو پاکستان کوئی اتنا سٹرونگ کوئی کانسٹیٹیوشنل کنٹری تو ہے نہیں کہ یہ ایبزارو کر لے۔ تو کیا ہوگا؟ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا، بٹ آئی تھنک سب سے زیادہ اس کا نقصان مطلب ان سینس کے نیگیٹو اثرات تو ہوں گے۔ کس پہ؟ پاکستانی عوام پر ہوں گے نا، اگر اوپر کلیش ہوتا ہے، اوپر اگر کوئی، تو آپ کا خیال ہے کہ there is a situation of clash؟ نو کلیش، ناٹ ان دا فزیکل سینس، بٹ دیکھیں نا ڈسٹینس تو ہے نا۔ آج آپ نے ابھی ایک طرف آپ نے کورٹ کا فیصلہ کے پڑھ کے آپ کے ذہن میں ہوگا، ایک دن میں کراچی میں آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا اور میں نے اس دن یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو 3 ہمارے پاور ایگزیکٹو، آرمی چیف یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری، یہ اب 3 تو کونے بن چکی ہیں۔ اگر ان میں کلیش والی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے، اس وقت تو ابھی بڑی ارلی سٹیجز سے، تو یہ کتنی مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ اب آج کے ان فیصلوں کے بعد، اور انصاف پر مبنی فیصلے بھی آپ کہہ رہے ہیں ان کو، لیکن ایک ڈسٹینس آپ کو تینوں اداروں کے اندر ان بیانات کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، سینس آف میچورٹی سب کو دکھانے کی ضرورت ہے اگر پاکستان کو ادھر سے نکال رہے ہیں۔ جوڈیشری شوڈ اونلی اسپیک تھرو دا ڈیسیشنز۔ انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا، صحیح غلط اس پر کمنٹ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ان کو رائٹ آف اپیل بھی ہونا چاہیے، اور جو بھی قانونی تقاضے ان کے پاس ہیں اویلیبل جنرل پرویز مشرف کے پاس، ان کو ملنے بھی چاہیے۔ لیکن پبلک فورم میں آ کے اس وقت حکومت کس طرح سے ریاکٹ کرتی ہے،
اور فوج کا آئی ایس پی آر کا بیان آیا ہے، انہوں نے یہ اپنا تو ریاکشن آفیشیل آپ کو انسٹیٹیوشن کی پوزیشن جی مل گئی نا؟ انسٹیٹیوشن کی پوزیشن، اور انہوں نے جس طرح سے ذکر بھی کیا کہ غم و غصہ پایا جاتا ہے فوج میں، رینک اینڈ فائل میں، تو رینک اینڈ فائل میں اگر غم و غصہ پایا جاتا ہے تو کوئی اچھی صورتحال تو ہے نہیں یہ سخت رد عمل ہے، یہ سخت یہ رد الفاظ کا عمل چناؤ بڑا نہیں، سوچ بٹ سمجھ کے اگر کیا انہوں گیا۔ نے رد عمل کیا تو ان کو ہی پتا ہوگا کہ کیا محسوس کر رہی ہے فوج، ٹھیک ہے نا؟ آئی ایس میں پی آر شائق عثمانی صاحب سے بھی رد عمل جی لوں، میں اس کو ٹاپک کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ یہ آنے والے دن حکومت کے لیے بھی ایک امتحان کا موقع جی بن سکتے ہیں۔ شائق عثمانی صاحب، آپ اس فیصلے کو کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیے میری نظر میں تو یہ اس فیصلے کی ضرورت نہیں تھی اس وقت، بیکاز مشرف جو irrelevant ہیں فرام ایز فار ایز دا پریزنٹ سیناریو از کنسرنڈ۔ آپ دیکھیں 10 سال سے ڈیموکریسی چل رہی ہے اور ڈیموکریسی کو فیسیلیٹیٹ بھی مشرف نے کیا تھا، اب چل رہی ہے، اب ٹھیک ہے ایک آرٹیکل 6 کے خلاف بات ہوئی تھی، لیکن جو جس طرح سے ٹرائل ہوا اتنے سال تک چلتا رہا، کبھی کوئی پروسیکیوشن والے نہیں تھے تو کبھی ڈیفنس والے نہیں تھے، تو کوئی ہیپ ہیزرڈ سا معاملہ تھا، ایک دم سے یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، اور اس قسم کا فیصلہ جو ہے جس میں کہ انہوں نے کسی کو غدار ٹھہرایا ہے اور اس کو موت کی سزا دی ہے، تو اس قسم کے فیصلے میں ان کو ایک ڈیٹیل ججمنٹ دینی چاہیے تھی۔ ایک شارٹ آرڈر سے اس قسم کا فیصلہ کرنا اور اس کی وجہ سے بہت سے وسوسے موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہوا کیا ہے، تو یہ انہوں نے میرے خیال میں غلطی کی۔ اگر انہوں نے کرنا بھی تھا فیصلہ تو ان کو چاہیے تھا کہ پورے ریزنڈ ایک ججمنٹ دیتے، اس پہ فیصلہ کرتے، اب انہوں نے وہ نہیں کیا، تو اس سے یقیناً جو ریئیکشن ہوا ہے اور جو آپ نے دیکھ لیا ہے آئی ایس پی آر کا ریئیکشن ہوا ہے، یاد آتا ہے جب مشرف صاحب واپس آ رہے تھے کولمبو سے اور جو کچھ ہوا تھا وہ سب ہمارے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ ہے، تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا صحیح فیصلہ نہیں تھا کسی صورت سے، اور اس کے متعلق سوچ آپ سمجھ کہہ کے رہے ہیں کرنا صحیح چاہیے فیصلہ تھا۔ نہیں تھا، آپ اور نے دو باتیں کی ہیں، میں آپ کو ان سے چاہوں گا کہ مزید وضاحت کریں۔ ایک آپ نے جنرل پرویز مشرف کی کولمبو سے واپسی کی مثال دی 12 اکتوبر 99، جب وہ ابھی ہوا میں تھے تو نیچے سے کو ہو گیا کیونکہ نئے چیف کی تعیناتی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے کی، اور اس کے بعد فوج جو تھی اس کو جنرل مشرف نے بعد میں کانٹر کو کا نام دیا، تو آپ کو یہ مثال دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ وہ اس وجہ سے میں نے مثال دی آپ کو، چونکہ دیکھیے اب جو ریئیکشن ہوا ہے آئی ایس پی آر کا، وہ یقیناً غم و غصہ جو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی فوج میں کسی قسم کا غم و غصہ ہو، اور اگر غم و غصہ ہے تو اس کا ریئیکشن ہونا لازمی ہے، کس طرح سے ہوگا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن میں نے آپ کو مثال اسی وجہ سے دی کہ اس وقت جو ریئیکشن ہوا تھا وہ ایک نمونہ ہے کہ اس قسم کے ریئیکشن ہو سکتے ہیں، تو کیا ضرورت تھی اس قسم کے تو یہ فیصلے اس کرنے کا، سکیل کا مجھے ریئیکشن تو آپ سمجھ میں توقع نہیں آیا۔ رکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا رد عمل آ سکتا ہے جو 12 اکتوبر 99 جیسا ہو؟ آپ کو اتنے سخت رد عمل کا خدشہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے معلوم نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ غم غصہ پایا جاتا ہے، اور انہوں نے تو ریجیکٹ کر دیا ہے نا، آئی ایس پی آر نے تو ریجیکٹ کر دیا ہے ڈیسیژن، اور جب ریجیکٹ کر دیا ہے ڈیسیژن اور غم و غصے کی بات کی ہے تو اس سے مطلب کہ کوئی ریئیکشن ہو سکتا ہے، اور اگر ریئیکشن ہو سکتا ہے تو کس قسم کا ریئیکشن ہوگا مجھے معلوم نہیں۔ ایک ریئیکشن ہم کو معلوم ہے جو ہوا تھا جب مشرف صاحب کے آنے کے وقت، تو یہ ایک مثال موجود ہے آپ کے سامنے، تو ایسے سلسلے میں اس واسطے میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ میں دیا اس تھا معاملے میں کہ قانون دان تو نہیں ہوں، آپ ہی سے چاہوں گا کہ اس کی وضاحت فرمائیں۔ ایک خصوصی عدالت کا فیصلہ ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ میں جانے کی ابھی گنجائش اپیل کی موجود ہے، اس کے اوپر رد عمل اس سٹیج کے اوپر آئے گا؟ سپریم کورٹ کی گنجائش جو ہے ابھی اس کو دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ کیا کرے، تفصیلی فیصلہ کیا کہتا ہے وہ دیکھا جائے، کیا جنرل پرویز مشرف کو ابھی ان پرسن سرنڈر کرنا پڑے گا بیفور ان کی اپیل فائل ہو؟ یہ کیا ان سوالوں کے جواب ہیں ہمارے پاس؟ جی دیکھیے نارملی تو یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی کانوکٹ ہوتا ہے وہ اپیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو خود پریزنٹ ہونا ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوا ہے جہاں پہ وکیل کے تھرو اپیل ہو سکتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپیل کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، کیونکہ جس طرح سے ریئیکشن ابھی آرمی کا آیا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا آیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپیل نہ بھی کی جائے، کیونکہ اگر اپیل کر دی جائے تو اس کے بعد اگر کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے جو کہ اس کو صحیح نہ ہو ان کے لحاظ سے، تو اس سے اور بھی ریئیکشن ہو سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت سی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، اور اس وقت پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میرے خیال میں سر اگر اور اپیل اس کی فائل نہ وجہ کریں تو بیسکلی پھر یہ کیا ہے، آپشن ہوگی ان بیسکلی کے پاس؟ دیکھیے اپیل کے آپشن یقیناً ہے، لیکن
وہ آپ نے وہ اگر اپیل فائل نہیں کرتے، آپ نے کہا کہ اپیل پتہ نہیں فائل کرتے ہیں یا نہیں، اگر یہ فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ اپیل فائل نہیں کرنی تو اس عقل میں اس سے کیا ہوگا؟ مشرف صاحب تو یہاں ملک میں نہیں ہے، تو اس سے کیا فرق کیا پڑے گا؟ وہ آرڈر ول بی جسٹ اے پیس آف پیپر. جسٹ اے پیس آف پیپر، اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی اس عدالتی فیصلے کی. کیا ابھی ان دا سینس اٹ ول ناٹ بی افیکٹو، وہ افیکٹو تو نہیں ہوگا نا. وہ آرڈر کیا ہے جس کو جو امپلیمنٹ نہ ہو سکے، وہ کیا آرڈر ہے؟ تو آرڈر دینا ہی نہیں چاہیے. آپ اس نہیں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ انہوں نے شائق عثمانی صاحب نے تو اس کو 2 لفظوں میں کہہ دیا کہ اٹس جسٹ اٹ ول جسٹ. شائق عثمانی صاحب کا پوائنٹ آف ویو بڑا اچھا، انہوں نے اسیسمنٹ کیا کہ جی ریاکشن وہ جو کولمبو سے پلین آ رہا تھا، اور انہوں نے اس کا، میں سمجھا وہ اس لیے کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ تو ایکسپرٹ ہے، پھر وضاحت بھی ہو گئی کیونکہ اس سزا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف آپ کے ناظرین کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سزا وہ 99 کے جرم میں نہیں ہے. اس سیناریو کا ریاکشن دیکھنے، اس ٹائپ کا ریاکشن. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ بالکل نہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ریاکشن اس وقت جنرل پرویز مشرف عوام سر، لیکن اس وقت حکومت وقت نواز شریف کی تھی، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا، فوج کو پسند نہیں آیا تھا اور انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. تو ابھی وہ ٹیک اوور عمران خان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آج کی حکومت جو ہے، اگر فوج ریاکٹ کرتی ہے تو عمران خان کا کیا قصور ہے؟ اس آج کی حکومت کا ایکشن اگینسٹ ہوم؟ تو دیکھیں نا، یہ بڑا چیلنج تو آ گیا نا جی. پولیٹیکل چیلنج تو بن گیا. نہیں، پولیٹیکل چیلنج تو بن گیا، لیکن اب فار دا فرسٹ ٹائم ان پرابلی ایئرز آئی ایم ڈیفینڈنگ عمران خان اینڈ ہز گورنمنٹ ٹو سے کہ ان کا نہ ادھر ہے وہ، نہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ان کا فیصلے سو اگر وہ جو کولمبو سے پلین آنے والا جو تھا اور اس کے امپلیکیشن سے آپ کے بھائی کی حکومت کے لیے چیلنج بن گیا زبیر صاحب. نہیں، وہ چیلنج از ڈفرنٹ. وہ چیلنج از ڈفرنٹ کیونکہ دیکھیں عمران خان کی حکومت کے لیے چیلنج کیوں بنا؟ وہ ایک اس وقت آج پاکستان کی ایک حکومت ہے جن کو انصاف کے بھی تقاضے پورے کرنے ہیں، اور جوڈیشری کے جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کو وہاں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آنا ہے جہاں پاکستان کی قانون کی جو سب سے بڑی عدالت ہے، جو جوڈیشری ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آنا چاہیے نا. میں ایک بریک لے لوں، اس کو ہم ٹاپک کو کنٹینیو، ہمارے ساتھ رہیے گا جی.